نوجوانوں کے لیے پہلے تو ہم نے نوکریاں دینی اور سارے پاکستان کے اندر ہیلتھ کارڈ لے کے آئیں گے. ایسا نظام لائیں گے کہ 1 سال کے اندر کیس کا حل ہو. وہ گورننس دیں گے جو کبھی پاکستان میں پہلے ایسی گورننس نہیں آئی. ہم نے انصاف کا نظام ٹھیک کرنا ہے. ہم قانون کی بالادستی قائم کریں گے. اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی میرے سے. اینٹی کرپشن کو ہم مضبوط کریں گے. ہم نے ماحول بنانا ہے بزنس کے لیے. ٹیکسٹائل کو ریوائیو کریں گے. اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے. ہم ٹیکس کلچر ٹھیک کریں گے. میری ساری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھائیں. ٹورزم کو ہم نے فروغ دینا ہے. بہت بڑی مہم شروع کرنی ہے درخت لگانے کی. یہ ملک وہ بنے گا پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح کی خواب تھی. ایک کمپریہنسو اور ایکسائٹنگ ویژن، لیکن عمران خان کی حکومت کی ریالٹی ان توقعات سے کتنی قریب تھی؟ آج ہم سیربین میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان 3.5 برس نے پاکستان کی سیاست، اکانومی اور فارن پالیسی پر کتنا اور کیا اثر ڈالا. میرا نام عالیہ نازکی ہے اور آپ سیربین دیکھ رہے ہیں، وہ پروگرام جس میں ہم ان کہانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہیں. اور اس وقت شاید سب سے اہم کہانی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے فیوچر کی ہی ہے. آئیں سب سے پہلے تو ان کی حکومت کے بڑے ہائیز اور لوز، بڑی کامیابیوں اور مایوسیوں پر ایک کوئک نظر ڈالتے ہیں. پاکستان جیسے تیسری دنیا کے ملک میں عوام کو صحت کارڈ جیسی ہیلتھ انشورنس دینا ان کی 3.5 سال کی حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے. اور جہاں تک اکانومی کا سوال ہے تو ایکسپورٹس میں حکومتی پالیسیز کی وجہ سے اضافہ ہوا اور موجودہ مالی سال میں یہ بڑھ کر 31 ارب ڈالر سے زیادہ ہو چکی ہیں اور امکان ہے کہ فائنانشل ایئر کے ختم ہونے تک یہ 38 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہیں. کورونا وائرس کی وبا کے دوران نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا قیام اور وبا سے نمٹنے کے فیصلوں نے ملک میں صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد دی. لیکن IMF کے پاس جانے میں دیر اور اس کے خراب اثرات حکومت کے ایسے فیصلوں میں شامل ہیں جن کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوا. پاکستانی روپیہ بری طرح سے گرا. روپے کی ویلیو میں شدید کمی نے ملک میں مہنگائی کو بہت تیزی سے بڑھایا. گیس کرائسس کی بھی ایک بڑی وجہ حکومتی فیصلے تھے. LNG کی خریداری میں تاخیر نے عوام کے چولہے ٹھنڈے کر دیے. فارن پالیسی کے فرنٹ پر بھی حکومت ناکام نظر آئی. کبھی سعودی عرب ناراض تو کبھی سی پیک میں مسائل کی وجہ سے بیسٹ فرینڈ چین ناراض. امریکہ کے ساتھ تو ورکنگ ریلیشن شپ بھی نظر نہیں آتی اور جلسوں میں بیانات سے یورپی ممالک سے بھی ناراض. یعنی اگر عام لوگوں کی نظر سے دیکھا جائے تو لوگوں کو اچھے ہیلتھ کیئر تک ایکسیس یا رسائی دلانے والا صحت کارڈ شاید عمران خان کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. پہلا جب مجھے ہارٹ اٹیک آیا چیک اپ کیا تھا اور وہ نے کیا تمہارا جو یہ راگ جو ہے دو وال بند ہے اور تم کو 2 وال کا آپریشن 9 لاکھ روپیہ خرچہ آتا ہے. وہ پیسہ ہم کو دیا. میں نے بولا 9 لاکھ روپیہ میرا پاس نہیں ہے. یہ کارڈ جو نکل گیا تھا یہ کارڈ کا اوپر ابھی الحمدللہ ہے کچھ خرچہ مارچہ نہیں ہو گیا اور میرا زبردست علاج ہو گیا. پورا خرچہ وہ کارڈ پہ ہو گیا. 2 مہینے ہو گئے اس کو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا. اس کا ہارٹ بیٹ نیچے نہیں ہو رہا تھا. پھر ڈاکٹر صاحب نے مشورہ دے دیے کہ ان کا انجیوگرافی کریں گے. اب میرے پاس اتنا کوئی وس نہیں تھا. 2-3 ہزار 4 ہزار تو ہم نے لایا تھا فیس کے لیے لایا تھا ادھر ادھر لایا تھا ٹیسٹ کے لیے لایا تھا تو کوئی وہ سب کچھ آسان ہو گیا. ٹیسٹ بھی کچھ 6 ٹیسٹ ہو گئے ہیں وہ بھی انہوں نے احساس پروگرام میں کر لیا ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہوا ہمیں. جی بہت آسانی سے کام ہو گیا. اور کامیابی صرف ہیلتھ کیئر تک ہی محدود نہیں رہی. ویسے اکانومی کی اوورآل پکچر تو کوئی خاص اچھی نہیں. جس طرح مہنگائی بڑھی ہے وہ تو سب جانتے ہی ہیں لیکن ایکسپورٹ سیکٹر نے بھی کافی کامیابی دیکھی. جی سب سے پہلے جو اقدام کیا تھا وہ انہوں نے آتے ہی کیا تھا کہ ریجنلی کمپیٹیٹیو ٹیرف ہمیں دیا جس کا اتفاق سے ہماری پچھلی گورنمنٹ سے خاصی دفعہ بات چیت ہوتی رہی مگر اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے. تو انہوں نے اس کو آتے ہی ریشلائز کیا گیس کو بھی اور بجلی کو بھی. دوسرا انہوں نے آتے ہی اقدام کیا کہ ٹیرف ریشلائز کیے. پھر اس کے بعد انڈسٹری کو مزید کنسیشنز دینے کے لیے ایک ٹف اسکیم لائی گئی جو صرف ٹیکسٹائل نہیں بلکہ پورے پاکستان کی انڈسٹری کے لیے تھی. یہ پاکستان کی تاریخ کی ون آف دا بیسٹ پاسبل انویسٹمنٹ اسکیمز میں تھی جس کے بعد تقریباً آج کے ڈالر کے حساب سے تقریباً $5 بلین کا انویسٹمنٹ ہوا ہے 4 سے 5 بلین ڈالر کا
اور اس کے بعد اتنا ہی اس کے اوپر اور لوکل لگے گا. ظاہری بات ہے انفراسٹرکچر سارا اس کے لیے ڈیولپ کرنا پڑتا ہے انٹرپرینیور کو. انڈر انوائسنگ اور منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں وہ چاہے FATF کی وجہ سے کیے ہوں یا کسی وجہ سے بھی, بہرحال ان کا فروٹ یہ آیا ہے کہ انڈر انوائسنگ جو ہے وہ بے تحاشا جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. خیر فی الحال تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت بس آج گری یا کل, لیکن نمبرز کیا کہتے ہیں؟ اگست 2018 میں جب عمران خان نے حکومت بنائی تو ان کے اپنے 155 ممبرز کے علاوہ PMLQ, MQM, BAP اور کچھ آزاد ممبرز بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے. 3.5 سال بعد اب حال یہ ہے کہ تقریباً سارے اتحادی اور خود ان کی اپنی پارٹی کے کچھ ممبرز بھی ان سے الگ ہو گئے ہیں. نمبرز تو فی الحال کافی واضح ہیں, لیکن اٹس ناٹ اوور ٹل اٹس اوور. ابھی ووٹنگ نہیں ہوئی اور پالیٹکس کسی حد تک کرکٹ کی طرح ہی ہے, آخری بال پر بھی میچ کا فیصلہ بدل سکتا ہے. اس میچ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ تو ہم دیکھیں گے ہی, لیکن اب تک کی عمران خان کی پرفارمنس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ عمران خان نے صحت کارڈ متعارف کروایا جس کی وجہ سے غریب لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. وہ لوگ جو ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ اب سرکاری ہسپتال میں, پرائیویٹ ہسپتال میں اپنی جو ہے ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں. اس نے کہا تھا وہ جو نچلا طبقہ میں اٹھاؤں گا اس کو اوپر, اس کو کہاں اٹھایا, اس کو اور ہی پیس کے رکھ دیا اس نے. انڈیڈ کہ عمران خان نے جو وعدے کیے تھے عوام کے ساتھ, جو سبز باغات دکھائے تھے, اس پہ عمران خان نہیں اترے. 50 لاکھ گھر کا دعویٰ کرے تھے, روزگار کا مطلب کہ نوجوانوں کو روزگار دیں گے, باہر سے لوگ آئیں گے یہاں پہ روزگار کریں گے, جابز ہوگی, لوگوں کو نوکریاں دیں گے. نوجوان زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں ان کی طرف. اس طرح پرسنالٹی ان کی اچھی ہے, اسپورٹس مین ہے, باڈی لینگویج اچھی ہے, باقی پالیسی اور گرو ریئلٹی زیرو. کووڈ کے دنوں میں جس طرح سے انہوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو فروغ دیا ہے اور موقع سے فائدہ اٹھایا ہے پاکستان کے حق میں, اور اس کے علاوہ فارن پالیسی ان کی بہت اچھی ہے. اور ٹویٹر پر بھی اسی طرح کچھ لوگ عمران خان کی خوبیاں گنوا رہے ہیں اور کچھ خامیاں. راہیل بدوانی نے لکھا کہ عمران خان نے ہر لحاظ سے پاکستان کو نقصان ہی پہنچایا ہے, سماجی طور پر, اکانومی اور ٹرانسپیرنسی کے لحاظ سے. اگر آپ جذبات کو ایک طرف رکھتے ہیں تو ان کا ریکارڈ مکمل فیلئر کا ہے. شہاب نے لکھا کہ عمران خان ایک قومی ہیرو رہے ہیں, ہم سب نے ان کی کامیابیوں کے لیے ان کی عزت کی ہے, ہم سب ہی کسی نہ کسی حد تک ان کے اس طرح جانے سے دکھی ہوں گے. رمشا نے لکھا کہ کوئی پلیز مجھے یہ بتائے کہ اس نڈر اور آنیسٹ لیڈر نے ان 4 برس میں ملک کی اکانومی کو تباہ کرنے کے علاوہ کیا کیا ہے. اور امر نے لکھا کہ نو کانفیڈنس موشن کو عمران خان کے خلاف ان کی کامیابیوں کی وجہ سے استعمال کیا جا رہا ہے. کامیابیاں ناکامیاں اپنی جگہ, لیکن اگر عمران خان کی حکومت گر جاتی ہے تو ان کے اس مختصر دور کو کس طرح یاد رکھا جائے گا؟ بہت بڑی اپرچونٹی تھی PTI کے لیے بھی, عمران خان صاحب کے لیے بھی, لیکن میرے خیال میں یہ اپرچونٹی انہوں نے کھو دی اور انہوں نے اتنا ایک ٹاکسک نیریٹو بنا دیا کہ جس کی وجہ سے آج کی اگر آپ سیاست دیکھیں تو اس کے اندر بہت زیادہ پولرائزیشن ہے. ایسا لگتا ہے کہ جو بھی PTI میں نہیں ہے وہ چور, لٹیرا, ڈاکو ہے, اور صرف جو PTI میں ہے یا PTI کے ساتھ ہے وہی ایک ایماندار اور ڈرائی کلین شخص ہے. اس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ بدتمیزی, بدتہذیبی کی بھی لہر آئی ہے. وہ آپ وزیر اعظم صاحب کی تقریروں میں دیکھیں, وہ آپ وزراء کی پریس کانفرنسز میں دیکھیں. ایک اور جو ان کی پولیٹیکل لیگیسی ہے میرے خیال میں جس کے لیے وہ یاد کیے جائیں گے وہ ہے ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی, کہ کس طریقے سے وہ ایک جو احتساب کے نام کے اوپر انہوں نے کس طریقے سے اپنے پولیٹیکل رائیولز کے ساتھ ان سے بدلہ لیا اور اپنے اقتدار بچانے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. جہاں تک ہم میڈیا کی بات کریں تو میڈیا کے اندر ان کی جو لیگیسی ہے, ایک تو یہ کہ غلیظ ترین سوشل میڈیا ٹرینڈز چلانا اس حکومت کی جو جماعت ہے یعنی کہ PTI, ان کے خلاف, ان سیاستدانوں کے خلاف یا ان جرنلسٹ کے خلاف جو ان کو پسند نہیں ہے, ان کے کرٹیکل ہیں. پھر جو ہے پیکا جیسے ڈریکونین قوانین لانا تاکہ جو ہے وہ میڈیا کی آزادی کا گلا گھونٹا جائے. ویسے تو کسی بھی حکومت کا رپورٹ کارڈ ایک مکس بیگ ہی ہوتا ہے. عمران خان کی حکومت کی کچھ کامیابیوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا, وہ انڈینائبل ہیں, ویسے ہی جیسے کہ ان کی کچھ ناکامیاں بھی. تبدیلی, کرپشن کا خاتمہ, بہتر اکانومی اور زندگی کے وعدے 4 سال بھی نہیں چل پائے. اس سارے کھیل میں اسٹیبلشمنٹ اور فورن پاورز کے رول کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے, اور کسی حد تک پاکستانی پولیٹیکل لائف میں ان کا رول بھی انڈینائبل ہے. اور جہاں تک عمران خان کی بات ہے تو انہیں یا تو اگلے الیکشن میں عوام جج کریں گے یا پھر تاریخ. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں.